بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر عورت قرآن کی یہ آیت ابھی یاد کر لے، زندگی بدل دینے والی یہ آیت ہے، دولت کے پہاڑ کھڑے کر دے گی یہ ایک آیت۔ خواتین و حضرات، آج سے تقریباً 10 سال قبل معروف نعت خواں جنید جمشید نے اپنے ایک بیان میں امت مسلمہ کو قرآن کی ایک ایسی آیت بتائی کہ اگر کوئی بھی انسان یہ آیت پڑھے تو پہاڑ کو بھی ہلا دے گا۔ یعنی جنید جمشید کا کہنا تھا کہ اس آیت کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے کہ پہاڑ جتنی مشکلات بھی پل بھر میں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ خوشحال ہونے کا طاقتور ترین عمل صبح و شام پڑھیں، اللہ کی نعمتیں ایسی برسیں گی کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ جنید جمشید کا کہنا تھا کہ امام بغوی اور امام سلبی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ ان کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو انتہائی سخت امراض میں مبتلا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے کان میں یہ آیت پڑھ دی، وہ اسی وقت اچھا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یہ آیات پڑھی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو یہ آیات پہاڑ پر رکھ دے، پہاڑ پر پڑھ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ ناظرین، یہ آیت کون سی ہے اور اس آیت کے کیا کیا فوائد ہیں، آج ویڈیو میں ہم اپنے سب دیکھنے اور سننے والوں کو یہ آیت بتائیں گے۔ ہماری تمام ناظرین اور سامعین آج ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں۔ صحابہ اور آل رسول کی روایت کو سامنے رکھ کر عمل پیش کیا جا رہا ہے، اس آیت کا ایک عمل بھی آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، اس عمل سے اپنی زندگی کے حالات بدلے، یقین کیجئے اتنی دولت آئے گی، آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ اس عمل میں قرآن کی یہ آیت آسان ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس آیت کو بآسانی یاد کر سکتا ہے، بلکہ اس عمل سے متعلق ایک بھائی صاحب کا کہنا تھا، میرے والد مرحوم ایک بہت بڑی کمپنی کے مالک تھے، ان کی وفات کے بعد تمام کاروبار اکلوتی اولاد کی وجہ سے میں مالک بن گیا۔ میری بیوی بھی ایک اعلیٰ خاندان کی پڑھی لکھی اور دولت مند تھی، غرض کے دولت ہمارے گھر کی لونڈی ہونے کی وجہ سے میں بہت مغرور اور خود غرض تھا، نہ کبھی زکوٰۃ خیرات کی تھی اور نہ اپنے سے غریب رشتہ داروں سے جانا تو درکنار ان کو اپنے گھر آنے پر ذلیل کر کے گھر سے نکال دیتا تھا۔ میرا ایک بیٹا تھا، میں نے اس کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، لیکن اچانک اس کو ایک دم عجیب و غریب بیماری لگ گئی، وہ زور سے چلاتا اور اس کا درد سے برا حال ہو جاتا۔ میں نے پاکستان اور یہاں تک کہ باہر کے ممالک کے ڈاکٹروں کو دکھایا، مگر میرا بیٹا چند ماہ میں سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا اور ڈاکٹروں نے جواب دیا کہ یہ چند ماہ کا مہمان ہے۔ پھر مجھے اپنے اللہ کی یاد آئی اور خدا نے مجھے غرور کی سزا بیٹے کی بیماری کی صورت میں دے دی۔ جب وہ پکڑتا تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا، میں اور بیوی رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے۔ میں نے زکوٰۃ خیرات دینی شروع کر دی۔ ماہ رمضان میں نے اور بیوی نے پورے روزے رکھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی کے ساتھ یہ دعا کرتے، یا اللہ ہمارے بیٹے کو کم از کم عید تک زندہ رہنے دینا۔ 27ویں رمضان میں اور میری بیوی روزہ افطار کرنے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تھے، اچانک کسی نے بیل دی۔ میں نے باہر آ کر دیکھا تو ایک درویش نما آدمی کھڑا تھا، کہنے لگا بیٹا میرا روزہ افطار کروا سکتے ہیں؟ میں نے عزت و احترام سے اس کو دسترخوان پر لے آیا۔ روزہ کھولنے میں دیر تھی، اچانک میرے بیٹے نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا اور رونے لگا۔ ہمیں لگا کہ شاید اس کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں اور میری بیوی دیوانے وار روتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور وہ درویش آدمی بولا، حوصلہ کرو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا۔ اس درویش نے یہ عمل بتایا کہ 7 بار سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات اور 7 بار آذان پڑھ کر مریض کے دائیں کان میں پھونک مار دے، یہی عمل بائیں کان میں کریں۔ اگر مریض کی حالت زیادہ خراب ہو تو ہر آدھے گھنٹے بعد ہی یہ عمل کرنے۔ ناظرین، یہ عمل کینسر اور ایسے دیگر لا علاج امراض کے لیے انتہائی مفید عمل ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس عمل کو پڑھا اور تھوڑی دیر بعد مسجد سے آذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم نے روزہ افطار کیا، پھر ہم دونوں حضرات قریبی مسجد میں نماز پڑھ کر واپس تو میری بیوی جو چند لمحے پہلے رو رو کر پاگل ہو رہی تھی، خوشی سے درویش کا شکریہ ادا کیا۔ اس عمل سے ہمارا بیٹا ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں بھی اس کے پاؤں میں گر پڑا اور اپنے بیٹے کو دیوانہ وار پیار کرتے خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ اور اسی طرح ناظرین، ایک بھائی صاحب کہنے لگے کہ میں بہت زیادہ ذہنی ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار تھا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا میں کمرے میں بند ہو گیا، کمرے میں تھوڑی سی بھی آواز آتی تو میرے دماغ میں چوٹ لگتی، میں زندگی سے بیزار ہو گیا اور زندگی سے تھک گیا۔ تو کہنے لگے کہ کسی نے مجھے پھر اس آیت کا بتایا تو میں نے اس عمل کو پڑھا اور میں آہستہ آہستہ ذہنی ٹینشن اور ڈپریشن سے نکل گیا، اور اب میرا یہ علم ہو گیا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی خوشحال بھی نہیں اور مجھ سے بڑا کوئی پرسکون بھی نہیں، اور یقین کیجئے وہ واقعی خوشحال تھا۔ ناظرین، سورۃ مومنون کی آخری 4 کرکشماتی آیات آپ کو اپنی اسکرین پر بھی نظر
नजर आ रही हैं। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुजऊन फतआला अल्लाहुल मलिकुल हक ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम व मन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहु बिहि इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून व कुल रब्बिगफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। आप सिर्फ मोमिनून की आखिरी 4 आयत ज़बानी याद कर लीजिए और आप कहीं भी हों, सफर में हों, घर में हों, आप इन आयत को बआसानी पढ़ सकते हैं। बल्कि रोजाना सूरत मोमिनून की आखिरी 4 आयत सुबह के वक्त भी पढ़ें और शाम के वक्त में भी पढ़ें। सूरत मोमिनून की ये आखिरी 4 आयत किस कमाल की आयत हैं। अगर नेक अमाल में सुस्ती हो रही हो या घर में बेचैनी हो या औलाद का बदकारी में पड़ जाना, तो इन सब के लिए ये शानदार आयत रोजाना पढ़ें। और यकीन कीजिए सूरत मोमिनून की आखिरी 4 आयत अगर मरीज के पास आप पढ़ते हैं तो मरीज इसे सुनते ही सेहत याबी की तरफ गामजन हो जाएगा और मरीज के जिस्म से बीमारियां निकल जाएंगी, जिस्म का रेशा रेशा बीमारी से पाक साफ हो जाएगा। सदियों पुरानी हाजत भी इन आयत से अल्लाह ताला पूरी फरमा देते हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं कि लंबे लंबे वजीफे करने की बजाय सिर्फ सूरत मोमिनून की आखिरी 4 आयत याद कर लें और इंशाअल्लाह दुनिया की हर दुख परेशानी का इलाज इन 4 आयत से मुमकिन है। और इन आयत के पढ़ने से मुसीबतें ऐसे खत्म होंगी जैसे आग पानी से खत्म होती है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर आप दुकान में सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत लिख कर लगा दें तो इंशाअल्लाह गाहकों की लाइन लगी रहेगी। जो लोग मसाइल में उलझे हुए हैं या जिनके घरों में मसाइल हैं तो वो घर के तमाम अफराद सूरत मोमिनून की आखिरी 4 आयत सारा दिन खुला पढ़ें। जिन घरों में भूख है, रिज़्क की तंगी है या बीमारियां हैं तो वो सूरत मोमिनून की आखिरी 4 आयत को पढ़ें। इसी तरह नाज़रीन, सूरत मोमिनून की आखिरी 4 आयत अपने अंदर जादू को वापस जादूगर पर पलटाने की भी भरपूर ताकत रखती है। बस अजीजों, ख़वातीन और हज़रात, मेरी आपसे इल्तिजा है कि सूरत मोमिनून की आखिरी 4 आयत ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। उम्मीद है वीडियो आप सब हजरात को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो आप अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर अपने तमाम दोस्तों के साथ भी हमारी ये मुनफरिद वीडियो शेयर कर सकते हैं। और हाँ, आने वाली नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।